السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں، قاری سیف اللہ صاحب فیس بک کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے مولوی صاحب۔ یعنی میں نے ویڈیو یہ بنائی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو، غائب میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور مفتی سمر عباس قادری صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ جیسے جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے، فرمایا فوت ہونے کے بعد ہی اسے مانگی جا سکتی ہے۔ کمال ہے، لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں مانگنا چاہیے تھا؟ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کا میں نے رد کیا اس بات کا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اس پر قاری سیف اللہ صاحب نامی بھائی فیس بک کے اوپر میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے مولوی صاحب۔ اب دیکھیں، مجھے انصاف سے یہ بتائیں کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ سے مدد مانگو، غائب میں صرف اسی کو پکارو اور غائب میں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، وہ بندہ ہدایت کی دعا کا مستحق ہے، یعنی وہ گمراہی پر ہے۔ اور جو قبروں پہ جھکائے، جو مردوں سے مدد مانگنے کی تعلیم دے اور یہ کہے کہ مردہ جو ہے وہ زندے سے زیادہ مدد کرتا ہے، فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ وہ بندہ ہدایت کے اوپر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہاں جی، تو افسوس کی بات ہے ویسے کہ توحید کی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے گمراہی پر ہو گئے اور وہ ہدایت کی دعا کے مستحق بن گئے، اور جو قبروں سے مانگنے والے اور مردوں سے مانگنے کی تعلیم دینے والے وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور ایک اور بھائی شہید احمد نامی یہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے، بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مدد مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے یا شرک ہے۔ اس طرح کا انہوں نے کمنٹ کیا۔ یعنی دیکھیں، وہ یعنی اللہ کی توحید پر تعجب کر رہے ہیں، توحید و سنت کے عقیدے پر تعجب کر رہے ہیں کہ زندوں، جو بندہ یہ کہے کہ زندوں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے لیکن مردوں سے نہیں مانگی جا سکتی، اس پر تعجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے پیارے بھائیو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کو کھول کر سمجھنے کی تھوڑی سی زحمت کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 22 کے اندر، وَلَا تَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، زندے مردے برابر نہیں ہیں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی زندہ بندہ تھوڑی مدد کرتا ہے اور مردہ بندہ زیادہ مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے آپ کی عقلوں پر